جڑا میں ارادہ لے کے آپ حضرات اس سامنے حاضر ہویا آقا کریم علیہ السلام دی وصال مبارک والی جا آپ دی مسکینہ آپ جس جگہ تے تشریف فرمانے جنہوں مدینہ المنورہ شریف کیا جاندہ ہے آپ دے عظمت شان مقام دے حوالے دے نار کوئی دو چار گلاں کرن دا ارادہ رکھ دا وہاں دواہے خالق لم یزل منو حق بیانی دی اللہ توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے منو سنو سبنو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا اے لوگو جدو تسی اپنیاں جانا دے ظلم کر لوں جدو تسی اپنے آپ دے ظلم کر بیٹھوں پھر دائیں بائیں بھجن دی ضرورت نہیں کدی ادھر دے کدی اس دوارے دے کسے پاسے جان دی ضرورت نہیں اللہ پھر کریے گی جدو اپنے آپ دے اسی گناہگار ہو گئے ہیں بدکار ہو گئے ہیں گناہاں دی دل دے اندر اتنا کہ پھنس گئے ہیں گناہ کر کر کے اپنے تے ظلم دی پہاڑ ڈھا لینے اے اللہ ان گڑے پاسے جائیے آواز آنی ہے جاؤ کا تسی جانا کدرے نہیں بس جاؤ کا میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جانا میرے محبوب کریم دی بارگاہ آ جانا میرے نبی دی بارگاہ آ جانا فرمایا دائیں بائیں جان دی ضرورت کوئی نہیں کدی ادھر دے ادھر آنن فانن بجن دی ضرورت کوئی نہیں فرمایا تسا کسی پاسے بھی نہیں جانا تسا میرے محبوب دی بارگاہ جان کی استغفار کرنا ہے فرمایا تسا میرے محبوب دی بارگاہ جاؤں دی وجہ دینا اللہ رب العزت فرماندہ ہے کہ توسی محبوب دی بارگاہ جاؤنا ہے تو توڑی آؤن دی وجہ دینار مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر بیٹھن دی وجہ دینار اللہ فرمایا میں توڑے سارے گناہ معاف فرما چھڑا گا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا جدو تسی اپنیاں جانا تے ظلم کر لو اس جگہ تے اللہ رب العزت نے اپنے گھر دا نام نہیں لیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری بارگاہ جا جانا ہے اللہ فرمایا کہ تسا کسے پاسے نہیں میرے محبوب دی بارگاہ جانا ہے تو معلوم ہویا کہ رب دی بارگاہ محبوب دی بارگاہ اللہ دا قرآن کے اندر قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ جن نے میری اطاعت کی تھی جن نے میرے رسول اللہ دی اطاعت کی تھی گویا کہ انہیں میری اطاعت کر لی گئے جیڑا رسول دی بارگاہ جو چلا گیا میری بارگاہ جی آ گیا جیڑا صرف آن کے میری بارگاہ جو رٹ لائی بیٹھا اللہ بس میں تینوں مننا تیرا ووٹر رہا تینوں ہی سپورٹ کرنا ماں اللہ کسے اور نہیں ماندا اللہ فرماندا جا پھر کسے نو نہیں ماندا تو میں تینوں بھی نہیں ماندا اس واسطے قرآن دا فیصلہ کہ جدو تسی آنن فانن نہیں فرمایا جدو تسی ظلم کر لو تو پھر ہمارے محبوب دی بارگاہ جاؤنا او بارگاہ کیسی عظیم بارگاہ ہے جن دی عظمت شان مقام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ کی دالہ علیہ آپ کو مریدہ پوچھانا حضورے تو دسو مکہ دی شان زیادہ یا مدینے دی مکہ دی عظمت زیادہ ہے یا مدینہ شریف دی شان زیادہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ کی دالہ علیہ آپ نے بڑا سونا جواب دیتا آج دے لوگ کوئی بڑے علماء نے اس گالتے فتوہ دیتا کہ مکہ دی عظمت شان زیادہ ہے مدینے ناروں کئی عاشقہ کیا ہے مدینے دی شان زیادہ ہے جنہاں مکہ دی گل کی تھی انہاں کو اپنے دلائل ہیں انہاں کو اپنے دلائل نے کہ ایسا اس وجہ دینا مکہ دی شان زیادہ مننے وہاں جنہاں نے مدینے دی گل کی دی انہاں کو اپنے دلائل نے
پر قربان جاواں جدو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے قلم اٹھایا تو اس قلم تو بھی قربان جائیے کہ آپ نے لکھ چھڈیا، فرمایا جنی دیر تک سونا مکے وچ سی مکہ افضل سی، جدو سونا مدینے وچ آیا تو مدینہ مکے نالوں بھی افضل ہو گیا۔ جنی دیر تک سونا مکے وچ سی مکے وچ رہندا سی، 53 سال جڑے رسول اللہ نے مکے وچ گزارے نے، اے مکہ افضل سی۔ تے جدو سونا مدینے وچ آیا ہے پھر مکے نالوں بھی افضل مدینہ شریف بن گیا ہے۔ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے روضہ مبارک تو ممبر شریف دی جڑی جائے وہ جنتی روضہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ ہے۔ سوچنا لی گیا ہے کہ ریاض الجنہ جڑا جنت دا ٹکڑا کوئی اللہ نے آسمان تو نازل دنی نہ کیتا، اے آسمانہ تو کوئی ہے جڑا ٹکڑا زمین دے اتے پیا ہے مسجد نبوی دے اندر، وہ جڑا ٹکڑا ہے زمین دا ٹکڑا ہے، وہ جنت اللہ نے کوئی اتو زمین دا ٹکڑا نہیں بھیجیا۔ اے وجہ ایک بڑی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ وچوں نکل دے سی تے مصلی تک دن دے اندر بہتا نہ لائیے تے 5 دفعہ تے نماز واسطے تشریف لے کے آندے سی نا بیلیو، جدوں 5 دفعہ رسول اللہ اپنے حجرے جو نکل کے تے آن کے مصلی تے بیٹھ دے سی، یہ 5 دفعہ چکر لگاؤں دی وجہ دینار علماء فرماندے نے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدم لگن دی وجہ دینار اس جگہ نو ریاض الجنہ بنا چھڑے ہے۔ تے جڑے 1400 سال تو لے کے آج تک جڑی جگہ دے مدینے دا تاجدار آرام کر رہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ نو کتنی عظمت عطا کیتی ہوئی گیا، وہ جگہ کتنی عظمت والی شان والی مقام والی ہوئے گی۔ وہ جتے ایک دن دے اندر صرف 5 دفعہ امام الانبیاء نے قدم لائے انہوں ریاض الجنہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے جڑی جگہ تے آج بھی سرکار تو مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جتے ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، جناب عمر پاک اس جگہ دی عظمت شان کی ہوئے گی کہ جن دے آج بھی سونا محبوب آرام کر رہے ہیں۔ وہ ریاض الجنہ دے ٹکڑے آج بھی حاجی جاندے دوڑ دوڑ کے، اور سنن دے اندر آیا کہ اتھے جا کے پرچی اپنی درخواست دینی پیندی اس جگہ دے جان واسطے، اس جگہ دے جا کے نفل پڑھنے واسطے درخواست دینی پیندی کہ میں ریاض الجنہ دی زیارت کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مدینے دے تاجدارا جتھے تیرے قدم لگے اللہ نے اس جگہ نو ریاض الجنہ بنا چھڑیا ہے۔ فرمایا گیا جنت دے ٹکڑیاں وچ ایک ٹکڑا وے، قربان جاواں شاہ صاحب فرماندے نے کہ آپ نے فرمایا کہ جدوں تک آقا مدینے مکے سی تے مکہ افضل سی، ساری کائنات نارو افضل مکہ سی، مکے دی شان وگری شان نہیں سی، پر جدوں دا مدینے دے تاجدار نے مدینے وچ قدم رکھیا نا یس رب نو مدینہ بنایا ہے، ادوں دا ساری کائنات وچ جو افضل مدینہ بن گیا وے۔ اے تسی سنی ہوئی حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے، امام بہقی نے اس حدیث انہوں نقل کیتا، فرمایا کہ فرشتے جڑے نے روزانہ صبح دے طلوع آفتاب دے وقت، صبح صادق دے وقت جس ٹائم ہوتا ہے نا جڑو ہے اس وقت 70,000 فرشتہ آسمانہ تو زمین دے نازل ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے آن کے مسجد نبوی دا گھیرا نہیں باندے، اس سبز رنگ جڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری ارد گرد مسجد دا گھیرا نہیں ہوتا یا مدینہ شریف دا گھیرا نہیں ہوتا، وہ گھیرا روضہ رسول دا ہوتا ہے۔ شاہ آپ نے امام بہقی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ تے روضہ رسول ہے اس جگہ دے آن کے گھیرا بالاندے نے، وہ جڑے آسمان تو نازل ہونے والے فرشتے اپنے پرانو پکھیاں دی شکل وچ ہلاندے نے، نالے ہوا چل دے نے تے نالے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھ دے نے۔ آپ نے پوچھا کہ حضرت جی دسو نا فرشتیاں، مریداں سوال کیتا حضرت جی فرشتے روزانہ ہی مدینہ شریف کیوں آندے نے، مکے کیوں نہیں جاندے؟ انہیں اکھے بیلیو گالے وے کہ مکے دا نہیں جاندے، فرشتیاں دا بھی کہنا ہے مکہ انسانہ واسطے کعبہ ہے، ساڑھے واسطے کعبہ نہیں، ساڑھا کعبہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا تو اڈا کعبہ کیے؟ انہوں نے کہا ساڑھے واسطے بیت المعمور ہے، ساڑھا کعبہ ہے نہیں، ساڑھا کعبہ دے آسمانہ دے نا، تو اڈا ہے کعبہ انسانہ واسطے۔ فرمایا کعبہ وکھو وکھ ہو سکتا ہے
پر رب کعبہ دی عزت دی قسم اللہ نے مدینہ شریف سارے واسطے کوئی بنایا ہے مدینہ دی عظمت شان کی ہوئے گی آنا سجنا پھر توجہ فرمانا ہو اللہ رب العالمین نے فرشتیاں واسطے بھی کعبہ علیحدہ بنا چھڑیا ہو انسانہ واسطے بھی کعبہ علیحدہ ہے ایتے انسانہ دی حج ہوندی ہوتے فرشتے طواف کر دینے ہیں اس جگہ دے انسان جا کے طواف کر دینے ہیں اندہ طواف کر دینے جڑی پچھلے جمعۃ المبارک دے اللہ کعبہ دی عظمت سنائی اللہ رب العزت نے کعبہ شریف نو بڑھایا کتنی عظمت والا کعبہ ہو حج کعبہ ہوندہ ہے بندہ کعبہ دے اندر طواف کعبہ دے اندر صفا مروہ دی سعی جڑی ہے کعبہ دے اندر ہوندی ہے اے حجر اسود دے بوسے کعبہ دے اندر مل گئے آنا سوڑیا ہوں اس سارے دا سارا حج دے ارکان جڑے کعبہ دے اندر موجود نے پر یاد رکھ لے حج دا کوئی بندہ کہنا میں مدینے نہیں جانا ہوں جدو حج ساڑی کعبہ ہوندی ہے مدینے کی لین جانا ہے مدینے تے جان دی ضرورت کوئی نہیں آنا ذرا محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک دو بعد ایک دیاڑا ایسا بھی آیا ہوں میں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر روزہ رسول نے بیٹھا ہوا ہوں کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے آقا کریم علیہ السلام دی ذات درود و سلام پہ پڑھنا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات او سجنوں درود و سلام دیا ہوں اے ڈالیاں پہ پڑھنا ہوا ہوں کریم آقا علیہ السلام نے روزے دی زیارت بھی نالے کریم نبی دی ذات درود و سلام بھی پھر کی ہویا وقت گزرتا جا رہا ہے ایک میرے نبی دا غلام ہے ایک عرابی چلدا چلدا ہوں مکے دیا گلیاں دے اندر لوگانو پوچھدا پوچھاندا ہوں کم لوگانو پوچھدا پوچھاندا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک دے اتے آ گیا ہوں آقا دی قبر مبارک دے اتے آیا ہوں علماء کہندے نے 2 دن یا اس تو زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں آقا کریم نو دنیا تو وصال کی دیا ہوں کریم نبی دی قبر مبارک دے اتے ہوئے آیا ہوں آن کے کہندہ سونے میں قرآن پڑھے آئے قرآن کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْوَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ جدو تسی اپنی جانا تے ظلم کر لو در در تے نہیں جانا کدی ادھر تے کدی ادھر نہیں صرف در مصطفیٰ دے آ جاؤ جدو تسی ظلم کر لو آنن فانن نہیں جانا بلکہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جانا ہے میں سونیا تیری بارگاہ وچ آ گیا ہوں منو تے اس گل دا علم نہیں تسی دنیا تو پردہ کر گئے ہو سونیا ہندے دوڑا وصال ہو گیا ہے میں بڑا اپنی جان تے ظلم کیتا ہے سونیا قرآن دا نقصہ لے دوڑی بارگاہ چ آ گیا ہوں بڑا بڑا گناہ گارا ہوں اس عرابی نے سارے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں کریم نبی دی بارگاہ دے اندر بیان کیتے ہیں عرض کیتی جا رہا نالے روئی جا رہا ہے اے محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب دی اندر اس واقعہ نو تحریر کر دینے آپ فرمان دینے میں کول بیٹھا ہوا اے بندہ سارے اپنی گلاں سنا رہا ہے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر اپنے دکھڑے سنا رہا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر آرزو مروز پیا کردا ہے کملی والے میں فلاں بھی گناہ کیتا ہے فلاں گناہ کیتا ہے فلاں گناہ دے اندر مبتلا ہوا ہوں سونے اڑ میں گڑے پاسے جاوا ہوں ایسے طرح روندہ جا رہا ہے روئی جا رہا ہے اے بندہ چلا گیا محمد بن حرب حلالی کہنے نے تھوڑی دیر گزری ٹھنڈی ہوا دے جوکے چلے میں تھوڑا جا روزہ رسول تو پچھے اڑیا زمین تے لیٹیا میری آنکھ لگ گئی جدو آنکھ لگی دنیا والی آنکھ زاری دار بند ہو گئی اے دل والی آنکھ کھل گئی مدینے دا تاجدار آ گئے اللہ دا محبوب آ گیا ہے اے سونا محبوب آیا ہوں اللہ دے نبی نے جدو ویکھیا ہوں آپ نو جدو ویکھیا ہوں اے محمد بن حرب حلالی کہندا ہے کملی والے
قسمت میں اپنی قسمت دے ناد کرنا وا منو بڑا مانے سونے وصال تو بعد اج میرے خواب وچ تشریف لا کے آئے ہو کملی والے نے فرمایا اے ہر بن حلالی جلدی کرنا جلدی اٹھ او جڑا میرا غلام ہے جن میری بارگاہ دی اندر اپنے دکھڑے سنائے نے انہوں جا کے خوشخبری دے دے اللہ نے اندی شفاعت میں محمد دے واجب کر چھڈی ہے اس میرے غلام دی شفاعت میں محمد دے واجب کر چھڈیے پھر اسی ایک قصیدہ کیوں نہ پڑھ لیے پیر نصیر الدین نصیر کہہ گیا ہے مدینہ 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 اس طرح بھی نصیر الدین پڑھتا جا رہا ہے آج لوگ کہندے آج لوگ کہندے جدوں ساڈا حج کعبے دے اندر ہو گیا ہو اے صفا مروہ دی صحیح ساڈی کعبے اندر ہو گئی اسا ڈنڈا کعبے دے اندر کرا لیا ہو شیطان پتھر کعبے دے اندر مار لے رہے اے ساڈا جڑا طواف کعبے دے اندر ہو گیا ہو حجر اسود دے بوسے ہو گئے نے اے میدان عرفات دے اندر خطبہ سن لیا ہے ان مدینے جا کے کی کرنا ہے آ میرے نبی دا فرمان سن میرے لجپال نبی دی حدیث راوی جناب حضرت ابو ہریرہ میرے آقا نے فرمایا دنیا والے جس بندے نے حج کی دیئے جڑا مکے آیا ہے مکے آؤں تو بعد سارے ارکان پورے کیتے نے ایتھوں واپس مڑ گیا ہے اس بندے نے میرے دے بڑا ظلم کیتا ہے اس وجہ دینار میرے نبی دی حدیث وکھونا میرا کام ہے میرے آقا نے فرمایا انہیں میرے دے ظلم کیتا ہے پتہ لگیا میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں جس وقت تسی حج کرنا ہے حج تو آجا کعبے ہونا ہے مقبولیت یہ جڑیاں مورا لگڑیاں نے کعبے نہیں بلکہ مدینہ وچ لگڑیاں نے اے کعبہ شریف حج تو ضرور ہے پر یاد رکھ لینا ان دی مقبولیت دی جڑی سٹیمپ ہے نا وہ مدینہ شریف آن کے لگنی ہے ایک قبولیت دی جڑی مور لگنی ہے مدینیوں آن کے لگنی ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مور مدینیوں ہی لگنی ہے کہ اس واسطے فرمایا کہ جس بندے نے حج کیتا کعبے دی زیارت واسطے آیا تے میری روزے دی زیارت واسطے نہ آیا میری زیارت واسطے نہ آیا اس بندے نے ظلم کیتا ہے اس واسطے جڑے بیلی کہندے نے واپس مڑ کے آ جاندے میں نہ تیری حج بھی قیامت تیرے منہ تے پھوکی جائے گی کہ یہ حج دا کی کرنا ہے کہ جن دے وچ عشق مصطفیٰ ہی نہیں جن دے نار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہی نظر نہ آئے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نار پیار ہی نظر نہ آیا ہے فرمایا محمد بن حرب حلالی نے میرے آقا فرمایا اٹھ جلدی کر میرے اس غلام نے جا کے کہہ دے اللہ نے میں محمد نے تیری شفاعت واجب کر چھڑیے جا تیرے واسطے خوشخبری ہے تینوں اللہ نے بخش چھڑیا ہوئے تیرے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے تینوں بخش دیتا ہوئے اس بات سے اللہ دا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يُظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جدو اپنے آپ دے ظلم کر لو آنن فنڈا نہیں بلکہ رسول اللہ دی بارگاہ بچ آ جانا امام الانبیاء دی بارگاہ دی اللہ آ جانا اس طرح کعبے دی شانے میں آج لوگ کہنے نے بڑے آج لوگوں نے رٹے بڑے لائے نے دونوں آج بھی چلے جو رتے رمالا لیا سرکارہ بڑیاں مل گیا جڑے کہنے نے تسی مدینے کی لینے جانے مدینے کی بیائے جے مدینے بھی جانے دے صرف مسجد نبوی دا محبت لے کے جانی اللہ دے کر دی آج ہوتے بھی رالے رپنے نے کہ آج بھی ایتے توڑے ماشاءاللہ ایتے بڑے مل جانے کہ مدینے جانا ہوئے تو روضہ رسول دا تصور رکھ کے نہیں بلکہ اللہ دے گھر مسجد نبوی دا تصور لے کے جانا چاہیے مسجد نبوی دا تصور رکھ کے جانا چاہیے دا میں اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جا رہا ہوں میں انہیں بیلیوں پوچھنا نہ ہوئے کہ دسو تسی اس مسجد و عظمت شان مقام کتنی وجہ نہ ملی
قابل اگر عزت ملی ہے، قابل مقام ملیا دے کدی وجہ دینار ملیا ہے۔ جتے جتے رسول اللہ نے قدم رکھیا اللہ دی عزت دی قسمیں انہاں جگہ دی اللہ نے قرآن اندر اللہ رب العزت نے 29 جگہ دے قسم اٹھائی، 29 جگہ دے اللہ رب العزت نے کدی سونے دے مکھڑے دی قسم اٹھائیے، کدی سرکار دیاں زلفان دی قسم اٹھائیے، کدی سونے دے مزمل دی چادر دی قسم اٹھائیے، کدی مدثر دی چادر دی قسم رب قرآن اندر اٹھا رہا ہے۔ 29 جگہ دے اللہ رب العزت نے قرآن اندر قسم اٹھائیے، اللہ کا رب نو قسم دی ضرورت کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ لا قسم بہذا البلد، سونے منو قسم جتھے تیرے قدم لگے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ اللہ رب العزت قسمہ اٹھا کے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينٍ، یہ قسمہ اٹھا کے گل کر رہے ہیں۔ اللہ نو قسم اٹھان دی ضرورت کوئی نہیں، وہ مالک ہے، وہ عہدہ بھی منوا سکتا ہے، وہ عہدہ بھی منوا سکتا ہے، پر خالق کائنات رب العالمین نے قسم اٹھا کے میرے مصطفیٰ دی شان بیان کی ہے، مدینہ دے تاجدار دی شانہ بیان کر رہا ہے۔ اس واسطے کہ کعبہ شریف دی عظمت شان بھی بڑی، بڑا مقام ہے، بڑی عزت کعبے دی، پر مدینہ شریف دی بھی بڑی اللہ نے عزت رکھی، مقام بڑا ہے، بڑی عزت مدینہ شریف دی بھی۔ لوگ کہتے ہیں کعبہ شریف کی لانی، مدینہ شریف کی لانی جانتے ہیں، مسجد دی ارادے نہ جایا کرو، سرکار دے روزے دی زیارت دا ارادہ رکھ کے نہ جایا کرو۔ اور بے ایمانہ دے اندر جتنی بھی خباثت ہو، جتنا جارے محنت کرتے ہیں، اتنا زیادہ عاشقاں دا ہجوم ہوتے نظر آتا ہے، اتنے زیادہ عاشق جاندے نظر آؤں گے تو انہوں، اتنے عاشقاں دی طرف زیادہ نظر آئے گی تو انہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ شریف کی لانی جانے، آؤ ذرا مدینہ شریف اسی داخلہ کی لانی جانے ہیں، کون ہے کوئی محبت نہ؟ سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی دی حدیث آقا کریم علیہ السلام دا فرمان، میرا لجپال نبی مدینہ دا تاجدار حسنین لالا زہرا دا بابا بولے، آقا کریم نبی فرمایا لوگوں، فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میرے گردی میرے روزے دی زیارت کی تھی، فرمایا اس بندے تے میری شفاعت واجب ہوگی، اس بندے تے شفاعت میری واجب ہو گئی، اس بندے دی شفاعت قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ وچ کراں گا۔ اس وجہ نہ جانے آپ مدینہ شریف کہ میرے نبی فرمایا کہ جس بندے نے میرے روزے دی زیارت کی تھی، فرمایا ہوں دیتے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو مدینے جان واسے بھی پھر اعلیٰ حضرت والا دکھا ہونا چاہیے ہے، اعلیٰ حضرت والی محبت ہونی چاہیے، جو اعلیٰ حضرت نے جو کریم آقا کی اعلیٰ حضرت جس وقت نا بیڑے وچ بیٹھ کے حج واسے جایا کرتے سی یا عمرے واسے، تو لوگ پوچھتے سی حضرت جی کدھر جا رہے ہو؟ آپ یہ نہیں کہتے سی میں حج واسے جا رہا، آپ فرماندے ہوندے سی کہ میں روضہ رسول دی زیارت واسے جا رہا ہے۔ اگے مالکان دی ہمت ہوئی، توفیق ہوئی انہاں دی نا تو میں حج بھی کر لواں گا، پر زیارت مصطفیٰ واسے جا رہا ہوں، روضہ رسول دی زیارت واسے جا رہا، حج واسے نہیں۔ حج تک کدی بھی نام نہیں ہوتا سی کہ آپ جس وقت بحری جہاز کے اندر بیٹھ دے ہوندے سی نا، آپ نے وہ جڑی نلان سی جتی پہن دے سی، وہ جتی نے فوراً اٹھا کے اپنے بغل دے اندر لے لیندے سی۔ اس بحری جہاز دے اندر بھی آپ نے کدی جتی پہن کے مدینہ شریف دا سفر نہیں کیتا۔ آج ساڈا بھی سفر ہوندہ ہے نا، آج ساڈا بھی اسی پہلے جا کے اپنی جتیاں سنبھالنے ہیں کہ جتی نہ کوئی جا لے، پر اعلیٰ حضرت آئے عقیدہ اور یقین ایمان سے آپ نے جتی کدی مدینہ شریف دے جپے نہیں۔ آنا سونے توجہ فرمانا، مدینہ شریف دی عظمت مقام میں جنیا قسم اللہ قرآن اندر اٹھا رہے اللہ اقسم بہذا البلد، سونے منو قسم اس جگہ دی جتے تیرے قدم لگے نے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونے اس جگہ دی بھی قسم جتے تو آرام پیا کرنا ہے۔ انگاہ جگہ بن گئی تیری، انگاہ بن گئی، فرمایا اس جگہ دی بھی قسم ہے۔ علماء فرماندے نے کہ اے جڑی آیت کریمہ جنی دیر آقا کریم علیہ السلام مکے رہا، انی دیر اس آیت دا نزول اور اس آیت دا سبب مکے وچ نازل ہوندا رہا ہے۔
مکے وچ ہی بولتا رہا کہ مکے دیاں قسماں سرزمین دیاں قسماں چکدے رہے علماء فرماندے نے جدوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آئے اللہ دا محبوب مدینے آیا اس وقت دیاں قسماں اس قرآن دی آیات نے مدینے دیاں چاونیاں شروع کیتیاں اللہ اکبر کبیرہ مدینے دی عظمت مقام کی سنانا سجنوں باللہ کہ مدینہ شریف نو اللہ رب العزت نے کتنی عظمتاں دے نال نوازیا فرمایا کہ جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی ہوندے میری شفاعت واجب ہو گئی پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ گھروں ایک مقصد لے کے چلے کہ میں روضہ رسول دی زیارت واسطے جا رہا روزے واسطے جا رہا اے نہ ہوئے مقصد کہ میں کاروبار واسطے جا رہا تو چلو جاندے عمرہ شریف بھی پڑھتا جاؤں گا تو سرکار دے روزے تے بھی فرمایا ثواب تمہیں بھی لب جائے گا ثواب یہ نہیں کہندے کہ ثواب نہیں ملے گا فرمایا جڑی حدیث دا اطلاق ہے نا جڑا حدیث جڑے میرے مصطفیٰ نے نکلے ہوئے لبا مبارکہ میں جو الفاظ نے انہاں تو محروم رہ جائے گا میرے کریم نبی فرمایا کہ جڑا بندہ اس ارادے نے نہ نکلیا کھروں کہ میں روضہ رسول دی زیارت واسطے جا رہا ہوں میرے نبی فرمایا جڑا بندہ اس ارادے نہ نکلنا ہے ارادہ اے ہوئے میں صرف مکے جاواں گا مکیوں مدینہ شریف جاواں گا مدینہ شریف دے وچ جا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضے دی زیارت کراں گا اس نیت نال بندہ گھروں نکلنا ہے فرمایا چاہے وہ میرے حیاتی دے اندر آ جائے یا حیاتی دو بعد میرے وصال مبارک دو بعد آ جائے میرے نبی دی حدیث میرے آقا نے فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ لجپال نبی دی حدیث میرے کریم نبی فرمایا جڑا بندہ اس نیت نارے آئے گا کہ میں عمرے واسطے جا رہا قدر روزے دی زیارت واسطے جا رہا ہوں میری حیاتی دے وچ آئی یا حیاتی دو بعد آئے میرے لجپال نبی نے فرمایا لوگوں اس بندے دے شفاعت میں محمد اللہ نے میرے اتے حق نازل کر چھڑیا ہے اللہ دی طرفوں میرے دے حق میں اس غلام دی جن نے حیاتی وچ میری زیارت کی دیا حیاتی دو بعد انہیں میرے روزے دی زیارت کی تھی نالے انہیں دے شفاعت میں محمد دی واجب ہے یہ تیسری حدیث فرمایا کہ جس بندے نے روزے دی زیارت کی تھی میرے کریم نبی فرمایا کہ انہیں دے میری شفاعت واجب ہے دوسری میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جس مقصد واسطے مقصد یہ لے کے نکلیا کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دی زیارت واسطے جا رہا فرمایا انہیں دے بھی اللہ نے میرے دے حق نازل کر چھڑیا کہ اس بندے دی بھی شفاعت کراں تیسری میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ یا علی زندہ باد تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دی زیارت دعا کریا کرو اپنی دعاؤں میں جینا لفظاں شامل کرو اور زندگی کا مقصد بناؤ کہ اللہ مرن تو پہلے ایک باری روزہ رسول دی زیارت ضرور فرما جڑے ویکھ آندے نے اللہ دی عزت دی قسم تڑپ انہاں دی پوچھن والی ہوندی حالت انہاں دی پوچھن والی ہوندی بیلیا سنا وہ کہندا کہ کیڑا ویلا ہوے کہ ملتان شریف دی بی بی سی انر دی دنیا تے دیکھیا انہوں ملتان شریف دے اندر انہوں پوچھا بی بی سنا مکے آئی ہیں خیر ہے کی وسائل نے تیری کاروبار دے کی وسائل نے اتنا مہنگا تو عمرے دے آئی ہیں 2.5-3 لاکھ روپیہ دے ویسے لگ جاندہ کوئی کول بھی نزدیک ہونے چاہیے عربیہ 3-4 لاکھ لگ جاندہ ہے میں کتھوں لے ایسی نے پیسے کسے بھیجیا انہیں گھر نہیں بچیا میں کسے نہیں بھیجیا میں کسے چوتری دے گھر وچ کم کر دی سی میں آنا نہ کر کے جمع کر کے جس وقت میرے کو انہیں پیسے جمع ہو گئے میں جا کے درخواست دے کے تے مصطفیٰ دی بارگاہ جے درلا کیتا غریبنی نے جو کچھ بھی ہے سی کر کے محنت سوڑیا اور اگے واسے دے رہے ہیں بندے آج صاحب حیثیت بھی ہوندے نے مال بھی ہوندہ ہے پھر کہندہ جدو کریم سونا بلا لے گا نہیں بیلیا اتنا گل نہیں ہوتی تو ہیلا کرد وسیلہ مدینے دا داجدار بنا چھڑے گا مال بھی ہوئے سب کچھ ہوئے پھر بیٹھا رہے بندہ گھر چپ کر کے آگے جدو ہی سونا ساتھ لے گا انہیں تو ساتھ ہی لینا جدو ساتھنا ہے پر کوئی ہاتھ پیر تو بھی علانا تھوڑا جا کم کر درخواست جمع کرو سارا کچھ کرن دے بعد پھر جدو کر لویں تو پھر ان مدینے دے تاجدار دے سوڑا جنی جو کہا میں کر لیا مال تو دیتا سی میں یہ کوشش کی تھی سونے ہونا کا مہربانی تو کرنی آگا مہربانی
تو کرنی ہے. اسی طرح ہندوستان دا ایک عاشق گزریا ہے. یا خود گل سناوا ایک واری محبت نہ کو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ ہے بھی عاشق میرے نبی دا. میری جہاز دے اندر سفر شروع ہو گیا. سفر کردہ جا رہے ہیں جڑا اس جہاز دا چلاؤن والا جڑا بہرہ ہے جڑا جہاز نو چلا رہے ہیں کشتی چلا رہے ہیں. انہیں جدوں میں کیا لوگوں نے اندر نگاہ ماری اس جدوں بندے دے نگاہ گئی انہوں پتہ لگ گیا ہے بندے کل پیسے بھی کوئی نہیں فقیر جائے بندہ ہے. انہیں آیا انہیں کہا بیلیا 10 پیسے کٹ کرایہ دے. انہیں کہا مدینہ شریف مو جان دے. انہیں کہا کرایہ دے میرے کل کوئی نہیں میں کیویں جاوا. انہیں کہا کرایہ کوئی نہیں تے پھر تھلے اتر جا لا کے بھی نہیں جاوا گا. انہیں بڑے ترلے مارے بڑا منترلا کی دے. انہیں کہا لانا کریم نبی دے غلام انہوں تھلے لا دیتا گیا. بہری جہاز تھلے ادار دیتا گیا. کنارے دکھلو کے روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے روتا ہے. تے رو کے ترلا مار کے مدینے والے منہ کر کے کہنا ہے کہ سونے آئے سونے آج پتہ لگ گیا تو ہی نبی امیر آدھا ہے غریب آدھا نبی نہیں. سونے قیامت والے دن اللہ دی بارواں دے اندر میں جا کے عرض کرانگا اللہ دی بارواں دے اندر سونے میں تیرے درد لے کے گھروں نکلے آوا مینوں رستے دے اندر پچھا موڑ دیتا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے. ادھر کی ہویا حضرت خضر علیہ السلام دا ظہور ہو گیا. کنارے دے آگا سونی جی شکل لا کے نورانی چہرہ ہے. آپ نے فرمایا بیلیا رونا رونا انہیں رونا ختم ہو گیا. انہیں آگا تسی کون انہیں آگا میں خضر منو خضر کہندے نے. انہیں آگا حضرت جی اے چلن دیا گلا میں کر دیو جانا کا دے دے سواری بھی کوئی نہیں کشتی بھی کوئی نہیں. جس کشتی دے جانا ہے ہوتے سفر کر گئی ہے دور نکل گئی ہے. انہیں آگا اے اللہ دے پیارے بولے نے حضرت خضر علیہ السلام بولے. آپ نے فرمایا بیلیا گھبرانا پریشان آئے. فرمایا جانا تیرا کم لجاؤنا میرا کم ہے لے کے جانا میرا کام ہے. اے جدو میں لی تیاری کی دی اے کنارے دے پہلا پہنچ گیا کشتی والے دا انتظار پیا کر رہا ہے. ایک ہندوستان دا عاشق جدو اس جگہ دے انتظار پیا کر رہا ہے کس ویلے کشتی آئے گی. کشتی والا جدو اس جگہ دے پہنچیا کہنے لگا دیکھ کے بڑا حیران ہویا پریشان ہو گیا. کوئی میرے دو پہلے سواری بھی نہیں گزری میرے دو بعد اجے کوئی سواری ہو تو چلی بھی نہیں ہونی. تو ایتے کہ میں آگے ہونے آگا جنہ مالکہ دے بارگاہ وچ میں آ رہا سا تو تے لاکے آگے پر ترلا میرا قبول ہو گیا. میں انہا دی بارگاہ دے اندر ترلا پایا ہے. اے حضرت خضر دیا میرا بانی آنے جڑے چھڑ گئے تے اس واسے بلیا کوئی بندہ ہلا کر لینا کوشش کرے پھر اللہ میرا بانی کر دے اللہ ہے. پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ شاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی اے بریلی دا لاڑا بھی بولے ہے. انہا لوگاں نو ویکھ دے ہویا جڑے کہتے نے مدینے جا کے کی کرنا ہے. آپ نے فرمایا دسیا لوگاں نو آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حضرت نے کمال کر دیتی فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ایک باری محبت نر پڑھ لو نا انشاءاللہ ودی نو صدقے خیرہ نے کچھ نہیں ہونے لگا. ایک باری گج کے محبت نر جڑا جڑا چاہتا کہ منو اللہ ایسے سال روزہ رسول دے بلا لے. ماشاءاللہ کئیاں نے درخواستہ جمع کرائیاں نے حاجی جا رہے ہیں
حاجیاں نے ماشاءاللہ جنہاں دی نکل آئیاں نے اللہ انہاں دا قبول کرے جانا تے جنہاں دی نہیں نکلی اللہ تعالیٰ آندے سال انہاں نوں نصیب موقع کر دے دعا کرو اللہ پاک نے جے مال دیتا تے بندے نوں حج واسطے بھی جانا چاہیے اے عمرہ کر کے جڑا فرض ادا کر کے آ جاندے ہو نا بیلی عمرے نال فرض ادا نہیں ہوندا حج کر کے ادا ہوندا ہے ایک باری محبت نال پڑھ لو نا حاجیوں چین شاہ کرو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے کعبے دی بھی بڑی عظمت ہے کعبے دیاں بھی بڑی شانہ نے بڑا مقام ہے پر جڑی عزت مقام اللہ نے مدینہ شریف نو عطا کی تھی وہ کعبے دے کول بھی کوئی نہیں کیونکہ کعبہ عظمت والا بنیا تے میرے نبی دے قدم لگن دی وجہ دے نال حالانکہ میرے نبی دی آن دی وجہ دے نال کعبے نو عزت ملی نہیں دا کعبے دے اندر پہلے 360 فٹ ہویا کر دے سینا ہوتے پلیتی دی حالت اندر لوگ چلے آ جانا نپاکی دی حالت اندر بی بیاں بھی چلے آ جانا کسے نو کعبے دا کوئی حیا نہیں سی کعبے دا ادب کوئی نہیں سی کعبے نو کوئی دروازہ بھی کوئی نہیں سی اس ساری دیا ساری شانہ ملیا نے مقام ملیا ہے سونیا میرے نبی دی وجہ دینار ملیا ہے سارا مقام ملیا ہے قابل عظمت شان عزت رفعت جو کچھ بھی ملیا آج کعبے دا بہت سال آ جاندہ سازم سمجھی جاندی فرمایا صرف اور صرف ایک کوئی وجہ ہے انہی وجہ کہ رسول اللہ دی ذات ہے آج جس رب نو مقام ملیا عزت ملی اس سارا کچھ ملیا لوگ تو جی خاک نو بھی خاک شفا کہہ دینے مدینہ شریف دے مٹی نو بھی شفا کہہ دینے اس جگہ دی مٹی جا کے اپنے جسم پہ مانلو دے اللہ شفا دے چھڑ دا ہے اگر انہوں نے عزت ملی اس مٹی نو مقام ملیا انہوں پہاڑا نو مقام ملیا تو مدینہ دے تاجدار دی وجہ دینا رہا یہ سارے دی سارے کمال صرف مدینہ دے تاجدار دی ذات وجود مصطفیٰ دی وجہ دینا اور کسے دا اور کمال مصطفیٰ دی وجود دی وجہ دینا تے اس واسے پھر بیلیوں تمنا دے کرنی چاہیے دیئے روزے تیرے تے آوام مدینے وچ رہن والیا روزے تیرے تے آج بھی زبانہ چپڑے پتہ نہیں کڑی گلوں چپڑے اس موقع دے بھی نہیں بولنا دے پھر پتہ نہیں کدو بولنا ہے ایجیاں زبانہ دا کی کرنا جڑی کتیاں دے دلدل وچ بولے ایسی زبان دا کی کرنا جڑی کبوتراں دے کھڑیاں دے بولے ایسی زبان دا کی کرنا تاش والے پھٹے دے بولے ایسی زبان دا کی کرنا جڑیاں چوکا دے چرایاں دے اندر بولے نبی دے ذکر وچ نہ بولے ایسی زبان بندہ ٹک کے باہر نہ سٹ دے جڑی گارا واسطے بولے تے نبی واسطے نہ بولے ایسی زبان دی ضرورت کوئی نہیں پھر کہہ لو نا روزے تیرے تے آوام مدینے وچ لانا محبت نار کہہ لو نا مدینے وچ محبت نار پڑھ لو نا اللہ کرے کسی دا پڑھنا قبول ہو جائے دے بیڑا سارے دا پار ہو جائے گا کہہ لو نا مدینے وچ چم چم جالیاں اکھاں نل لاواں مدینے وچ اللہ جڑا جنی محبت نار پڑے ایسے سال روزہ رسول دیئے جالیاں چمن دا موقع نصیب ہو جائے پھر کیا لونا چم چم اکھیاں نل لاواں
مدینے وچ اللہ اکبر کبیرہ شاہ عبد المحدث دہلوی اللہ سبحان اللہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ نے فرمایا ایسی گل شاید تو سب پہلے نہ سنیے جو سنیے تو چلو علم دے وچ اضافہ ہو جائے علم نو ایمان تازگی مل جاسی جے پہلی باری سننے لگے ہوتے علم جی انشاءاللہ اضافہ ہو جاسی ایک باری محبت نہ کہنا سبحان اللہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا بات ہے آپ دی ذات بھی وراء البراء انہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگ دیا ہوئی اکھاں دے نال کی تھی خواباں دے اندر نہیں جاگ دیا ہوئی اکھاں دے نال رسول اللہ دی زیارت کی اے ایسا جانا ہے آپ نے فرمایا اپنی کتاب دے اندر آپ نے واقعہ تحریر کیتا آپ نے فرمایا جدو قرب قیامت قریب ہوئے گی اس وقت اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتیانوں یا اللہ حکم فرما اللہ فرمائے گا کعبے نو ہار سنگار کر دے اے جڑا اللہ دا کر ہے نا کعبہ شریف انہوں اللہ رب العزت حکم دے گا کہ انہوں ہار سنگار کر دے سجا دے رنگ و رونق دے اندر اضافہ کر دے یہ جڑی چادر ان دے اندر بھی اضافہ کر دے ان دے اندر رنگت مزید بھر دیتی جائے گی ان دی رونق دے اندر اتنی اور خوبصورتی آ جائے گی لوگاں دی نظر دا مرکز بن جائے گا اللہ رب العزت فرمائے گا قرب قیامت انہوں ہار سنگار کر کے نا اٹھا لیا جائے یہ تو اٹھا لیا جائے گا اللہ فرمائے گا میدان محشر لے آؤ کہنا سبحان اللہ سنیا جو ذرا گل اللہ رب العالمین فرمائے گا میدان محشر دے اندر لے کے آجو میدان دے اندر اے میرے نبی دی حدیث گل سنا رہے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین حکم دے گا کعبہ شریف نو بلا لیا جائے گا کعبہ شریف نو اٹھا لیا جائے گا ہار سنگار کر دیتا جائے گا لوگاں دی اکھاں دا مرکز بھی بن جائے گا لوگ بڑے انہوں حسرت بری نگاہ دے نار ویکھن گے اللہ رب العالمین فرمائے گا کعبے نو بلائے گا کعبے نو اللہ دی بارگاہ دے اندر بلایا لیاندا جائے گا اللہ فرمائے گا کعبے نو اج کعبہ جا تینوں اجازت جن نے تیری زیارت کی تھی یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرمائے گا جن نے تینوں چھویا اللہ ٹھیک ہے فرمایا جن نے تیرا بوسا لیا اللہ ٹھیک ہے اللہ انہاں لوگاں دا کی کرنا جن نے مینوں ہاتھ لایا زیارت کی تھی بوسا کیتا اللہ فرمائے گا میں تینوں حکم دینا انہاں نو جنت وچ اپنے نال لے جا انہوں جنت وچ اپنے نال لے جا جنہاں نے کعبے دی زیارت کی تھی جمعہ بوسا لیا جنہاں نے اپنا ہاتھ ٹچ کیتا ہو تے بولنا سبحان اللہ تے جنہاں نے نہیں کیتا اللہ انہاں نو ہی لے جائے تسی کیا چھڑو سبحان اللہ ہن سارے گج کے کہہ دو نا زیارت کعبہ واسطے سبحان اللہ ہن سننا لوگ کہندے نے مدینے کی کرنا جا کے میں کہہ سن اگلی گل مدینے جان دی ساڈی مجبوری ہے اسی نہ جائیے ساڈا حج قبول نہیں ساڈا عمرہ قبول نہیں ہوندا آنا سنیا سن شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہندے نے اے جدو کعبہ شریف میدان محشر دی اندر چکر لگائے گا جن نے بھی کعبے دی زیارت کی دی ہوئے گی کعبہ بلا لے گا آ جاؤ آ فلاں بن فلاں تم ہی آ جا فلاں بن فلاں تم ہی آ جاؤ آج تم ہی آ جا تم ہی میرے نار بوسا لے آئے کعبہ کہے گا تو منو ٹچ کر دارے آئے کعبہ کہے گا تو دور کھلو کے میری زیارت کی دے آ جاؤ ایسے طرح سارے انو لے گے اللہ دی بارگاہ جادر ہو جائے گا جنہ عمرہ کیتا حج کیتا سارے انو لے گے ایک کعبہ شریف اللہ دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو جائے گا اللہ فرمائے اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کرے گا کعبہ اے اللہ میری زیارت کرنے والے منو چمن والے ٹچ کرنے والے اللہ لے کے آگیا ہنوں کم فرمانا اللہ فرمائے گا جلدی کرے جا جنت وچ لے جاؤ کعبہ آگے گا نا اللہ میں ایتا جنت وچ نہیں لے
امتی عیسیٰ دے ویلے اندے وچ امتی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم دی اولاد، یا اللہ اتنا نہیں لے کے جانا۔ اللہ فرمائے گا کیویں جانا چلنا ہے؟ اللہ کسے پیارے کو لے جاوا پہلے؟ اللہ فرمائے گا آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک 10 کندے کو جانا ہے؟ اللہ نانا کسے کو نہیں جانا، انہا سارے دا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ لے کے جانا ہے۔ یہ سارے لوگ لے کے کعبہ شریف مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چاہ جائے گا، اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ آ جائے گا، کعبہ آ جائے گا، کعبہ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ آ جائے گا۔ اللہ دے محبوب بڑے خوش ہون گے۔ اللہ فرمائے نبیہ دا امام تاجدار مدینہ، حسنین دا نانا، زہرا دا بابا، آپ فرمائے گا کعبہ کدھر آیا ہے؟ اے لوگاں نو بڑا اکٹھا کی دی ورنہ ہے، خیر دی ہے کی وجہ ہے؟ کعبہ جواب دے گئے اے سونا، اے اللہ دے پیارے محبوب جی، اللہ دا حکم دے آڈر سی، اللہ دے حکم دے نار میں لوگاں نو اکٹھا کیتا ہے، جن نے میری زیارت کی تھی، جن نے جا کے منو ٹچ کیتا ہے، جن نے جا کے میرا بوسا لے آئے، وہ سارے لوگ نے انہاں نو لے کے جنت وچ اپنے نال جانا چلاوا۔ میرے نبی نے فرمایا کعبہ تو دے انہاں نو لے کے جا رہے آئے، وہ جنہ تیری زیارت کی تھی تے جنہ زیارت نہیں کی تھی انہاں دا کی بڑھے گا؟ تے کعبہ بول کے کبے گا سنیا جے پھر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کعبہ میدان محشر بولے گا، لوگ کہتے ہیں وہ لوگوں مدینے کی کرنا ہے؟ میں کیا مدینے جایا ساڑی مجبوری ہے، جے مدینے نہ گیا دے گل نہیں بڑھنی، کیونکہ کعبہ بیا کہندا ہے اے کعبہ اپنی زیارت کرنے والے آنو نبی دی بارگاہ وچ لیا کے دسیا ہے، وہ لوگوں جنہ میری زیارت کیتی ہے انہاں نو روزہ رسول دی بھی زیارت کرنی پے گی۔ کعبہ لیا کے دسے گا مدینے دا تاجدار فرمائے گئے تھے وہ نے جڑے تو لئی جانا اپنی زیارت آلے تھے جنہ کیتی نہیں تے پھر کعبہ اس وقت جڑے لفظ بولے گا نا اللہ دی عزت دی قسم عاشقان دی اے سینے وچ ٹھنڈک پاؤن والے لفظ نے کعبہ بول کے کہے گا کہ سونیا جنہ دا کوئی نہ ہوئے انہاں دا مدینے دا تاجدار ہوندا ہے، جنہ کوئی نہ ہوئے سونیا ہوندا دو مالک ہے نا، سونے تسا مہربانی کرنی ہے۔ پھر اسی کہہ لینے رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکا دیا لکھ ڈارا او ساڑی ڈھار مدینہ لوکا دیا لکھ ڈارا او ساڑی ڈھار مدینہ سونیا جندہ کوئی نہیں ہوندہ تو ہے، سونیا جندہ کوئی وارث نہ ہوئے، اے تے میرے سی جنہ مینوں ویکھیا میں لے جا رہا پر سونیا جنہ تینوں مینوں نہیں ویکھیا سونیا تیرے سپورٹ نے اللہ اکبر کبیرہ۔ امام باقی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماندہ نے 70,000 صبح آندہ 70,000 شامی آندہ، تو جڑا ایک واری آجے دوجی واری نہیں آندہ، واری نہیں ملتی۔ اللہ فرماندہ جبریل نو، جبریل کیسا ہے کہ جڑا کعبہ شریف این زمین دا سینٹر ہے، اپنا پار ایک کھولے نا تو مشرق وچ تو دوجا مغرب وچ لگدا، اپنے جو پار کھولدا تو پوری روح زمین اپنے انڈر وچ لے لندا، اپنے وجود وچ لے لندا، کیر لندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کعبہ شریف حضرت جبریل امین اللہ رب العالمین حکم دیندا کہ تسی انج کر
کہ اپنے دریا رحمت دا دریا جڑا ہوتا ہے اللہ فرماندا ہے کہ اندر اندر غوطہ لا جبریل امین غوطہ لگاندا ہے جب غوطہ لاندا ہے نا اس وقت اللہ فرماندا ہے ایک اللہ ہے تو دسو کی گل اللہ رب العالمین فرماندا کہ ہن کی ہویا اللہ فرماندا جبریل امین آج کردا سنیا غوطہ تے لا لیا اللہ ہن دس کی حکم ہے اللہ فرماندا کہ جلدی کر باہر نکلدا ہے جبریل امین اللہ فرماندا اپنے جسم نو ذرا چھنڈ مارنا جدو چھنڈ ماردا ہے تے لکھوں کھاں وچوں چھٹے نکلدے نے جتنا اندا وجود اتنا بڑا ہے تے دسو کتنے کہ چھٹے پانی دے نکل دے ہون گے ہر چھٹے وچوں ایک ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے او فرشتے جڑے رحمت دے اللہ دی رحمت دے دریا وچوں جبریل نے غوطہ لیا ہویا باہر نکلدا ہے انہاں وچوں جڑے فرشتے پیدا ہوندے نا پانی دے چھٹیاں وچوں انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی لگدی ہے چلو در مصطفیٰ تے آن کے پھر یہ کوئی فرشتے پھر کہندے تے ہون گے یا نبی السلام علیکہ صبح شام 70,000 صبح ہوندے نا 70,000 شام اے مدینہ شریف دی شان کعبے نہیں جاندے کعبے نہیں مدینہ شریف آندے نے اس واسطے ویلیو مدینہ شریف دی عظمت شان بڑی بڑا مقام ہے پیر نصیر و دین نصیر ایویں تے نہیں کہندا گیا ایک باری جی آکھو تے محبت نہ ایک باری کہو سبحان اللہ دے پھر یہ بھی گل کردا جاواں پیر نصیر و دین نصیر بھی گل کر گیا ہے محبت دے نار میرے نار پڑھ مدینہ 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 اللہ جڑا جنی محبت نار مدینے نا ذکر پیا کردا ہے جڑا اپنی زباناں نو حرکت پیا دیندا ہے آئے اللہ میں اپنی چھوڑی چک کے دعا کرنا وا اے تیرے گھر دے اندر اے مقبولیت دیاں گھڑیاں نے اللہ قبول کر لا جڑا جنی محبت نار پڑے ایسے سال مکے دی مدینے دی زیارت نصیب ہو جائے پھر کہہ لو نا مدینہ 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 پیر نصیر و دین اپنے اس لفظہ نے اللہ رکل کردہ گیا کہندہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش کام نہیں آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 اللہ اکبر کبیرہ مدینہ شریف کعبہ شریف کی عظمت والا میرے رسول اللہ دی حدیث ہے کہ جدو تسی عمرے واسطے آؤ حج واسطے آؤ پہلے کعبے جاؤ پھر تسی مدینے آؤ یا رسول اللہ وجہ کی میرے مدینے دے تاجدار نے قیامت تک کون والے عاشقاں دی گل دا حل کر چھڑیا میرے مدینے دے تاجدار فرمایا کعبے آؤ کعبے دی زیارت کریا اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے فرمایا جدو تسی میری بارگاہ جاؤ گے گناہاں تو پاک ہو گے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ یہ پاک صاف لے کے تانوں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں گا تو اس واسطے تسی پہلے کعبے جایا کرو پہلے کعبے جایا کرو آؤ پھر اسی کہہ لینے رحمت دا خزینہ یہ محبت نار پڑھو گے پھر پڑھ لینے سارے اپنے ہتھاں نو بلند کر کے کیمرے والا ویر ذرا نگاہ مارنا کیڑا کیڑا ستا دے کیڑا کیڑا پڑھدا پیا ہے رحمت دا خزینہ ہے رحمت دا خزینہ ہے لوکاں دیا لکھ ڈارا او ساڈی ڈھار مدینہ ہے لوکاں دیا لکھ ڈارا او ساڈی ڈھار مدینہ ہے مدینہ شریف دی عظمت شان مقام میری دعا ہے مالک سارے نو مکے دے مدینے دی
پھر ٹائم ہی دیکھو یار پھر محبت نار گالنیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا اپنے ہاتھوں نو بلند کر کے کہہ لونا ایک باری جندے جندے ہاتھ سلامت نے اے سمجھدا ہے ہاتھ مدینے دے تاجدار دی وجہ دے نال ملے نے اے ہاتھ غیراں واسطے نہیں نبی دی ذات واسطے اٹھونے نے پھر کہہ لینا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی چم چم اکھیاں نال لاواں مدینے وچ رہن والیا جالی چم چم اکھیاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا اللہ تعالیٰ حج تے انشاءاللہ